اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اور یہ بڑی خبر تمام سکولی اداروں کے لیے ہے۔ کشمیر میں جتنے بھی سکولز آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جموں میں جو ونٹر زون میں سکولز آتے ہیں ان کے لیے بڑے عرصے سے جو ہے بچے انتظار کر رہے تھے کہ آخرکار ان کی ونٹر ویکیشنز کا اس سال کیا ہوگا، اور جس طریقے سے سرکار کی جانب سے یہ حکم نامہ آیا تھا کہ یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر کے تحت جو ہے بچے باضابطہ طور ونٹرز میں بھی کلاسز دیں گے، اور شاید وہ کوشش اب ناکام رہی ہے، اور سرکار کی جانب سے یعنی کہ جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ونٹر ویکیشنز کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جموں کے ونٹر زون ایریا کے لیے اور کشمیر کے لیے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ ایک پروپوزل جو ہے ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو ہے پروپوزل ایک بنایا گیا تھا، جس میں عرضی لگائی گئی تھی کہ جلد سے جلد جو ہے اسکولی اداری بچوں کو جو ہے ونٹر ویکیشنز کا اعلان کیا جائے، اور اسی کے تحت اب صاف طور پر یہ ظاہر ہو گیا اور جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ونٹر ویکیشنز کا اعلان کر دیا گیا۔ اب کس طریقے سے کر دیا ہے آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ چھوٹی کلاسز جو ہیں یعنی کہ پری نرسری سے لے کے 5th کلاس سٹینڈرڈ تک 1 دسمبر سے لے کے 28 فروری 2023 تک جو ہے چھٹیاں کر دی گئی ہیں، ونٹر ویکیشنز ہو چکی ہیں۔ چھوٹے بچے جو کلاسز دیتے ہیں 5th کلاس تک جتنے بھی بچے آتے ہیں یعنی کہ اول سے لے کے 5th کلاس تک جتنے بھی بچے آتے ہیں ان کے لیے 1 دسمبر سے چھٹیاں سٹارٹ ہوگی اور آخر میں ختم ہوں گی یہ جناب 28 فروری تک۔ اتنا گیپ جو ہے چھٹیوں کا دیا گیا ہے چھوٹے بچوں کے لیے 5th کلاس سٹینڈرڈ تک، اور اسی کے ساتھ ساتھ 6 سے لے کے 8 تک یعنی کہ 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک جو ہے 12 دسمبر سے چھٹیاں سٹارٹ ہونی ہیں ان کی، اور 28 فروری 2023 تک انہیں جو ہے چھٹیاں ملیں گی، ونٹر ویکیشن جو ہے انہیں دی جائیں گی۔ اور باقی اگر دیگر کلاسز کی بات کریں 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک جتنے بھی بچے آتے ہیں ان کے لیے 19 دسمبر سے لے کے 28 فروری تک جو ہے چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی کلاسز ہیں مائنر فیز میں جو ہے باقاعدہ طور جو ہے انہیں چھٹیوں کا اعلان دیا گیا، چھٹیاں کی گئی ہیں، اور یہ چھٹیاں جو ہیں 5ویں جماعت تک یعنی کہ اول سے لے کے پری نرسری باقی جتنے بھی چھوٹی کلاسز آتی ہیں وہاں سے لے کے 5th کلاس تک جو ہے 1 دسمبر سے لے کے 28 فروری تک چھٹیاں کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے، اور 6ویں سے لے کے 8ویں کلاسز تک جتنے بھی بچے آتے ہیں ان کے لیے 12 دسمبر سے چھٹیاں ہوں گی اور 28 فروری تک جو ہے چھٹیوں کا آغاز دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک جتنے بھی بچے ہیں ان کے لیے 19 دسمبر سے چھٹیاں سٹارٹ ہوگی اور 28 فروری تک جو ہے یہ چھٹیاں باقاعدہ طور پر چلتی رہیں گی، 28 فروری کو بالآخر ختم ہوں گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ صاف طریقے پہ جس طریقے سے جو ہے عرضی لگائی گئی تھی ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کافی ساری والدین کی شکایت ملی ہے انہیں، تو بچے جو ہے باقاعدہ طور پر اسکول نہیں جا سکتے، سردی شدید بڑھ رہی ہے، مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے، اور بچے پورے دن جو ہے شیورنگ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو شیورنگ ہوتی رہتی ہے، وہ بالآخر جو ہے اچھے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، کلاسز میں دھیان نہیں جا رہا، اور ایکوپمنٹس بھی جو ہے پرائیویٹ سکول میں اتنی مہیا نہیں ہے۔ سرکاری سکول کا فی الحال وقتی طور نہیں پتا کس طریقے کے ایکوپمنٹس ہیں وہاں پہ، مگر اگر پرائیویٹ سکولوں کی بات کریں تو پرائیویٹ سکولز میں جو ہے ایکوپمنٹس پراپر نہیں ہے، ہیٹنگ سسٹمز نہیں ہے، باقی انفراسٹرکچرز جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو بچوں کو جو ہے کافی دقت اور مشکلاتوں کا سامنا جو ہے کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچیوں کے والدین کو بھی جو ہے بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالآخر جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ تو لیا گیا ہے، اب فیصلے کے تحت صاف طور پر یہ بھی کہا ہے جو ٹیچنگ سٹاف ہائر سیکنڈری سکولز کے جتنے بھی ٹیچنگ سٹاف ہیں انہیں یہ آدیش دیا گیا اور حکم نامہ دیا گیا کہ جناب آپ نے 20 فروری کو باقاعدہ طور پر سکولز کی تیاری کر لینی ہے، اور جو بھی ایگزامینیشنز آنے والے ہیں ان کی تیاری، ان کی پریپریشن جو ہے صاف طور پر ہونی چاہیے۔ یہ تعلیمی اداروں کے جتنے بھی سکول ہیں ان کے استادوں کے لیے حکم نامہ ہے کہ آپ نے 20 فروری کو حاضر ہونا ہے اپنے سکولز میں، اور کہ آپ کی تیاریاں جو ہے پریپریشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مکمل ہو سکے، کیونکہ آگے جو ہے امتحانات آنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی صاف طور کہا گیا ہے کہ ہر ایک وہ ٹیچر وقتی طور کھڑا ہوگا اس بچے کے لیے جسے مدد کی ضرورت پڑے گی، آن لائن گائیڈنس جس کو ہم بولیں گے، مدد کی ضرورت پڑے گی ویکیشنز کے پیریڈ میں۔ جو بھی بچہ ہے اگر انہیں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ اپنے استاد سے لے کے استاد کو کال کر سکتا ہے، کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور ان سے مدد کی جو ہے گہار لگا سکتا ہے، اور استاد کو بھی جو ہے باقاعدہ طور پر کھڑا رہنا ہوگا کہ بچے کو کوئی بھی مشکلات کا سامنا جو ہے بالآخر نہ کرنا پڑے۔ اور اسی کے
साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि साफ तौर पर ये कहा गया है सारे रूल्स जो है बाकायदा तौर पर फॉलो किए जाएंगे। टीचिंग स्टाफ जितना भी है वो उस चीज को स्केड्यूल के तहत जो है बाकायदा तौर पर जाना होगा, और अगर स्केड्यूल के तहत नहीं गए तो उन पे फिर नजरोसाज किया जाएगा। तो ये हुक्मनामा जम्मू कश्मीर इंतजामिया का था कि छुट्टियों का ऐलान बिलाखिर हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि छुट्टियों का ऐलान तो कर दिया है। जो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर की बात की जा रही थी, यानी कि ये बताया जा रहा था कि जम्मू खत्ते में, कश्मीर में एक साथ इम्तहानात होंगे, एक साथ पूरे साल जो है क्लासेस चलेंगी, एक साथ इम्तहानात लिए जाएंगे और एक साथ जो है बाकायदा तौर पर क्लासेस चलेंगी ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। वालिदैन का ये कहना था कि जनाब विंटर वेकेशंस है, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में देहाती इलाकों में बच्चे रहते हैं, तो वो किस तरीके से मार्च अप्रैल में जो है इम्तहानात दे पाएंगे। बर्फ शदीद बढ़ जाती है और बर्फ के तहत लोगों को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो भी करना पड़ता है। उसी सब को मद्देनजर रखते हुए जो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के पुल बांधे जा रहे थे, जो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर का कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के तहत जो है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को साथ में नहीं चला सकते। ये वालिदैन का कहना है, क्योंकि काफी सारे वालिदैनों से मेरी बात भी हुई, काफी सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई और उनमें भी साफ तौर पर यह बताया गया कि इस तरीके से जो है उन्हें परेशानी आती है, क्लासेस नहीं दे पाते हैं। और मार्च अप्रैल की अगर बात करें, गुरेज की बात करें, मुख्तलिफ ऐसे एरियाज की बात करें, हालांकि सरकार ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि अगर आपके इम्तहानात मार्च अप्रैल में होते हैं और कोई एरिया ऐसा आता है जिसमें ज्यादातर मुश्किलात आते हैं तो उनके इम्तहानात आप डिले कर सकते हैं। डिले करते हैं यानी कि बाद में भी ले सकते हैं या फिर अलग अलग डेट शीट्स वगैरह निकलेंगी। तो इसमें ज्यादातर नुकसानात वो किसके नजर आ रहे हैं वो भी हम समझ नहीं पा रहे। मगर जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चों के वालिदैन का सवाल है, उन्हें जरूर परेशानी का मुजाहरा जो है करना पड़ रहा है यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को लेकर। अब फिर बिलाखिर छुट्टी का इंतजार था। चिलाकलान आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से मुश्किलात उठती हैं चिलाकलान में अगर बात की जाए। हालांकि ये भी इख्तियार दिए गए थे स्कूल्स के प्रिंसिपल को, अगर आपको लगता है कि उस हिसाब से आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से बच्चे आपके जो है सर्दी शदीद बढ़ रही है, उस हिसाब से बच्चे जो है फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये इख्तियार दिए गए थे कि आप अपने तहत देख के छुट्टी अपने स्कूल्स में करवा सकते हैं। और मगर इस बात को भी मैं सामने रखना चाहूंगा, जिस तरीके से ये ऑर्डर निकला बिलाखिर सही, दुरुस्त और फैसला जो है लिया है, वक्ती तौर लिया है, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और आपने बिलाखिर देखा होगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से किस तरीके से बताया कि सर्दियों में इतना इजाफा है और रिकॉर्ड तहत जो है उतनी सर्दी ज्यादा बढ़ रही है। तो उसी के तहत जिस तरीके से ये फैसला आया है, यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर में बीच में इसलिए ला रहा हूं, क्या यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जम्मू का और कश्मीर का जितने भी बच्चे हैं, स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, उनके इम्तिहानात साथ होने चाहिए। क्या कश्मीर में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर चल सकता है? ये सवाल है। जितने भी मुझे देख रहे हैं वालिदैन हो, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।